چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ جی الحمدللہ آپ کی جو پہلا ربع مکمل ہو گیا، اب ہم اس کی عربی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کے مصنف وغیرہ کا تعارف میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، اب ہم آتے ہیں باقاعدہ کتاب کی طرف، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ حمد الشاکرین، اس اللہ کے لیے تعریف و شکر کرنے والوں جیسی تعریف۔ والصلاة والسلام، درود و سلام ہو علی خیر البریت، مخلوق میں سے بہترین ذات پر، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل، اور آپ کے آل پر، الطیبین، وہ حضرات جو دل سے بھی پاک ہے، اور طاہرین، اور ظاہری اعضاء سے بھی میں بھی گناہوں سے پاک۔ سب سے پہلے حمد کا کیا مطلب یاد رکھیں۔ حمد کا مطلب ہے کہ کسی کی اختیاری صفت پر تعظیم کے طریقے پر تعریف کرنا، کسی کی اختیاری صفت پر تعظیم کے طریقے پر جو ہے وہ تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ رب کی کیا تعریف ہے؟ للہ، اللہ کی کیا تعریف؟ اللہ اس ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام بہتر صفات جمع ہو، اور وہ ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات آ گئی۔ اور عالمین، عالم کا جمع ہے رب۔ رب کی کیا تعریف ہے؟ رب کا مطلب من یربی شیئا فشیئا، جو آرام آرام سے مرحلہ وار کسی چیز کی تربیت کرے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات اس اللہ کے لیے جو کائنات کا رب ہے۔ حمد الشاکرین، اس اللہ کے لیے تعریف و شکر کرنے والوں کی جیسی تعریف، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح شکر کرنے والے کسی کی تعریف، اللہ کی تعریف کرتے، ایسی تعریف ہے۔ والصلاة والسلام، اور درود و سلام ہو علی خیر البریت، مخلوق میں سے بہترین ذات پر۔ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بری مخلوق کو کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ، اور آپ کے آل پر۔ یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں نا درود، درود کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ صلات کی جب نسبت بندوں کی طرف سے، اس کا مطلب ہے دعا کرنا۔ ہم اللہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے رحمت بھیجنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا صلات بھیجنے کا مطلب اللہ کا رحمت بھیجنا۔ قرآن مجید میں ہے نا جی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ رحمت کون بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی جی، تو رحمت جو ہے وہ بھیجنے والی، اللہ تعالیٰ درود نہیں بھیجتے، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنے کا مطلب ہم اللہ سے رحمت بھیجنے کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی جی، تو والصلاة والسلام، و درود و سلام علی خیر البریہ، مخلوق میں سے بہترین ذات پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ، اور آپ کے آل پر۔ طیب اور طاہر کا میں کیا فرق ہے؟ طیب کا مطلب جس کا دل گناہوں سے پاک، اور طاہر جس کے ظاہری اعضاء بھی گناہوں سے پاک، ٹھیک ہے۔ یہ تو خطبہ تھا۔
آگے اب آپ کو فرما رہے ہیں کہ الفرائض نصف العلم، کہ جو علم فرائض ہے یہ در حقیقت آدھا علم ہے، علم کا آدھا ہے۔ کیسے؟ اس کے اوپر اب آپ کو حدیث بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلم الفرائض، کہ تم علم فرائض سیکھو۔ یاد رکھیں یہاں فرائض کا کیا مطلب ہے، تو ایک تشریح کے مطابق یہاں فرائض سے مراد علم میراث ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ایک تشریح کے مطابق اس سے علمی میراث مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ عبادات، فرض عبادات جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی، فرائض اللہ تعالیٰ علی عبادی، اللہ تعالیٰ کی نے جو چیزیں بندوں پر فرض کیے، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ دونوں اس کی تشریح کی گئی، ضروری نہیں کہ اس سے مراد علم فرائض، ایک تشریح کے مطابق اس سے مراد علم فرائض ہے، ٹھیک ہے؟ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، اور یہ دوسروں کو سکھاؤ، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ آدھا علم ہے۔ اس میں یہ بھی بحث کی گئی ہے کہ اگر ہم اس سے مراد علم فرائض لے، ٹھیک ہے جی؟ جی، اگر ہم اس سے مراد علم فرائض لے تو کیا علم فرائض جو ہے وہ وہ کیسے آدھا علم ہے؟ تو پھر اس کی بڑی وجوہات لکھی گئی ہے کہ چونکہ اس علم کی اہمیت زیادہ اس لیے آدھا علم کہا، ٹھیک ہے جی؟ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے اسی اعتبار سے کہا کہ چونکہ بقیہ علوم کا تعلق زندگی کے ساتھ اور اس کا زندگی کے بعد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس اعتبار سے اس کو نصف علم کہا، ٹھیک ہے جی؟ جی، اور یہ بھی ایک وجہ بیان کی ہے۔ بقیہ علم فرائض کی کیا تعریف ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و آیت کیا ہے، میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آدھا علم کی بعض نے کہا چونکہ اس کے احکام قرآن میں واضح بیان کیے گئے، اسی اعتبار سے اس کو آدھا علم کہا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری وجوہات ہے اس کو آدھا علم کہنے کی۔ آگے اگلی ہے الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، میت کے ترک سے کیا حقوق متعلق ہے؟ یاد رکھیں جو آپ کا سب سے پہلا سبق تھا وہ اس کے متعلق تھا، ٹھیک ہے جی؟ وہ یہ تھا کہ حقوق میت کے مال، جو بھی شخص انتقال کر جاتا ہے اس کا مال فوری طور پر تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ 4 قسم کے حقوق اس کے مال سے متعلق۔ سب سے پہلے ہوتے تجہیز و تکفین کے اخراجات، دوسرے نمبر پر ہے قرضوں کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ 1/3 مال سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے بعد مال بچتا ہے پھر ہم اس کو ورثاء میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اسی بات کو بتائیں گے۔ قال علماؤنا رحمهم اللہ، ہمارے علماء نے فرمائے تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ، کہ میت کے جو ہے وہ ترک سے 4 قسم کے حقوق متعلق ہے۔ نمبر 1 الاول، سب سے پہلے یبدأ بتکفینہ، کفن سے ابتدا کیا جائے گا، وتجہیزہ، اور تجہیز میں ساری چیزیں، موت سے لے کر قبر تک ساری چیزیں تجہیز میں آ جاتی، اور تجہیز سے یعنی موت کے متعلق کفن اور غسل اور تدفین کے اخراجات، ٹھیک ہے؟ سب اس میں آتے تجہیز میں۔
من غیر تبذیر ولا تقتیر، نہ تو اس میں اسراف سے کام لیا جائے گا اور نہ تو اس میں جو ہے وہ کنجوسی سے کام لیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ بہت فضول کپڑا اس کی کفن میں استعمال کیا جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ بہت ہی عمدہ کپڑا اس کی کفن میں استعمال کیا جائے. اسی طریقے سے یہ بھی نہ ہو کہ جو مسنون کفن ہے عورت کے لیے 5 کپڑے اور مرد کے لیے 3 کپڑے، اس سے کم و بیش بھی نہ ہو. تو یہ مطلب ہے بغیر اسراف کے اور بغیر کنجوسی کے. ٹھیک ہے جی. آگے فرماتے دوسری چیز ثم تقضى ديونه، پھر اس کے جو جس کے ذمے قرضے اس کے قرضوں کو ادا کیے جائے. یاد رکھیں قرضوں سے مراد وہ تمام قرضے جس میں بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا، من جمیع ما بقی من مالی، اس تمام مال سے جو اس کے مال سے بچے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات آ گئی قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ثم تنفذ وصایاہ، وصیت کا نفاذ. ٹھیک ہے. یاد رکھیں جو وصیت کا نفاذ ہے تیسرے نمبر پر اس کی باری آتی ہے، اور قرضوں کے بعد جو مال بچتا ہے 1/3 مال سے ہم اس کو نافذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فرماتے ثم تنفذ، پھر وصایاہ، پھر وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا من ثلث ما بقی بعد الدین، اس 1/3 مال سے جو قرض کے بعد بچے. قرض کے بعد جو مال بچے اس کی 1/3 میں وصیت نافذ کی جائے. ٹھیک ہے جی. جو مرحوم کے ذمہ نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ چیزیں رہتی ہے وہ سب اس زمرے میں آتی ہے، وصیت کے زمرے میں. اگر وہ وصیت کرتے ہیں تو 1/3 چیزوں میں وہ خرچ کی جائے گی. اگر وہ وصیت نہیں کرتا ٹھیک ہے، تو اگر وہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے تو صرف 1/3 میں نافذ کیا جائے گا، اضافے میں نہیں کیا جائے. اور 1/3 سے کم کی وصیت کرتا ہے تو 1/3 کم میں وصیت نافذ. ٹھیک ہے جی. جی جی. تو فرماتے ہیں اس کے بعد ثم یقسم الباقی، پھر بقیہ مال کو تقسیم کیا جائے گا بین ورثتی، ورثاء کے درمیان، بالکتاب، اس طریقے سے مطابق جو کتاب اللہ سے ثابت، وہ سنت، اور اس طریقے کے مطابق جو سنت رسول اللہ سے ثابت، وہ اجماع الامت، اور اس طریقے کے مطابق جو اجماع امت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو یہ بات 4 حقوق کے متعلق وضاحت آ گئی. اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ویسے تو ورثاء کی جو قسمیں ہیں وہ 10 قسمیں ہیں، وہاں تو میں نے آپ کو آسانی کے لیے 3 قسمیں بتلائی ہیں نا جی. تو ویسے جو اقسام ہے وہ 10 قسمیں. سب سے پہلے ذوی الفروز ہے، اس کے بعد عصبہ نسبی ہے، نمبر 3 پر عصبہ سببی ہے، نمبر 4 پر عصبہ سببی کا عصبہ نفسی ہی ہے، نمبر 5 پہ رد ہے، نمبر 6 پہ ذوی الارحام ہے، نمبر 7 پر مول موالات ہے، نمبر 8 پر مقر لہو بن نسب الغیر ہے، نمبر 9 پر موسیٰ لہو بجمع المال ہے، نمبر 10 پر بیت المال ہے. ٹھیک ہے. تو اصل ورثاء کی 10 قسمیں جو اصل تفصیلی بات. ٹھیک ہے جی. تو اس کی بات کو نقل کرے فرماتے ہیں ترتیب و تقسیم ترکے کو تقسیم کرنے کی ترتیب. فرماتے ہیں فیبدأ باصحاب الفرائض، سب سے پہلے اصحاب الفرائض سے ابتدا کی جائے. اصحاب الفرائض ذوی الفروض کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وهم الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، سہام و مقدرہ، جن کے مقررہ حصے ہیں، فی کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ. ٹھیک ہے جی. جی. ثم بالعصبات من جہت النسب، پھر عصبہ نسبی کی باری آئی. عصبہ نسبی کا مطلب میں بتا چکا ہوں، جس میں عصبہ نفسی ہی بغیری ما غیری آتے، تفصیل سے آپ نے عصبات کا بیان پڑھا. عصبہ کی تعریف یہ بتا رہے فرماتے ہیں والعصبہ، تو عصبہ کیا ہے، کل من یأخذ، ہر وہ بندہ جو لے، ما وہ مال ابقت اصحاب الفرائض، جو ذوی الفروض سے بچا ہو،
وعند الانفراد، اور اکیلے ہونے کی صورت میں یحرز جمیع المال، سارا مال ان کو ملے. ثم بالعصبة من جهة سبب، پھر تیسرے نمبر پر ہے عصبہ سببی. عصبہ سببی وہ مولا عتاقہ، مولا عتاقہ یعنی میت کا آزاد کرنے والا، موتق المیت. پھر آپ نے پڑھا ہے کہ اگر موتق نہ ہو تو موتق کے عصبی نفسی ہی کو دیا جائے گا، یعنی موتق کا بیٹا، باپ، چچا، بائی اور چچا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو وہی بتا رہے. ثم عصبته على الترتیب، پھر موتق کا عصبہ علی الترتیب بھی اس ترتیب کے مطابق جو ہم نے پڑھا، یعنی پہلے موتق کا بیٹا، پھر باپ، پھر بھائی، پھر چچا. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہے، ثم الرد، پھر رد ہوگا علی ذوی الفروض النسبی، ذوی الفروض نسبی پر ہوگا، بقدر حقوقی، ان کے حصوں کے بقدر. یہ رد آپ نے بھی نہیں پڑھا، آپ پڑھیں گے دوسرے ربع میں، یہ پورا اس کا آپ تفصیلی سبق پڑھیں گے کہ رد کس کو کہتے ہیں. رد کا سادہ سا مطلب یہ سمجھے کہ ورثاء کو دینے کے بعد، ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو اضافی مال بچتا ہے، اور اس اضافی بچ جانے والے مال کا کوئی اور وارث نہیں ہے، عصبہ وغیرہ بھی نہیں، تو وہ مال واپس ذوی الفروض کو ملتا ہے، تو اس کو رد کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو رد ہے یہ ذوی الفروض نسبی پر ہوتا ہے. ذوی الفروض سببی جو ہے نا، یعنی میاں بیوی، ان پر رد نہیں ہوتا. ذوی الفروض نسبی میں جو 10 لوگ ہیں زوج زوجہ کے علاوہ، یعنی اب جدی صحیح، اخی خیفی، اختی خیفی، بنت، بنت الابن، اور اختی عینی، اختی علی، ام اور جدی صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ 10 لوگ اس میں آتے ہیں، زوج زوجہ اس میں نہیں آتے. بقدر حقوق، ان کے حصوں کی بقدر رد ہوگا، اس کی باقاعدہ اصول بعد میں پڑھیں. ثم ذوی الارحام، نمبر 6 پہ ذوی الارحام. ذوی الارحام کا پورا سبق آپ پڑھیں گے، پورا اس کے اوپر تیسرا جو ہمارا تیسرا ربع ہے وہ سارا ذوی الارحام کے بیان میں. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ثم مولا الموالات، اس کے بعد مولا موالات. ٹھیک ہے جی. مولا موالات کا مطلب ایک بندہ ہے جو کہ مجہول النسب ہے، جس کا کوئی نسب و پتہ نہیں، وہ کسی کو کہتا ہے کہ بھئی میرا کوئی نہیں ہے، یا اس کسی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں، ویسے اس کو کہتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے. آپ میرے دوست اس طریقے پر بن جائیں کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ میرے وارث ہوں گے، اور اگر آپ مجھ سے کوئی غلطی جرم ہو جائے تو آپ میری برادری بنیں گے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو مولا موالات کہتے ہیں. فرماتے ثم مولا الموالات، پھر مولا موالات. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ثم المقر له بالنسب الغیر. یہ مقر له بالنسب الغیر میں پوری تفصیل ہے، یہ پھر میں آپ کو کل کروا دوں گا. مقر له بالنسب الغیر کیا چیز ہے، چلے میں کروا دیتا ہوں، اس کو مکمل کر لیتے، کوئی بات نہیں. مقر له بالنسب الغیر کا مطلب ایک بندہ دوسرے کو اپنا بھائی قرار دے. ٹھیک ہے، تو اور کل کو اگر یہ بندہ مر جائے اقرار کرنے والا، تو جس کو بھائی قرار دیا ہے یہ نمبر 8 پہ جا کے وارث بنے گا، یعنی اگر پہلے 7 لوگ نہ ہو تو یہ وارث بنے. اس میں کچھ شرائط بھی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ بندہ مجہول النسب ہو جس کے بارے میں اقرار کیا، اس کے باپ کوئی آتا پتہ نہ، اگر پہلے سے آتا پتہ ہو پھر تو اس طرح اقرار سے وہ بھائی نہیں ہوگا. یہ بندہ مجہول النسب ہو جس کے بارے میں اقرار کیا، مقر لہو، جس کے لیے اقرار کیا جائے اس کو مقر لہو کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اقرار کرنے والا اپنے اقرار سے رجوع نہ کرے، اسی پر مر جائے. اور تیسرا، یہ اقرار غیر پر نسب کو متضمن، یعنی بائی قرار دے. بائی قرار دینے کا مطلب یہ غیر باپ پر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے. اور نمبر 4، باپ اس کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ اگر باپ تصدیق کر دے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، پھر تو ابن ہوگا، وہ تو عصبات میں جائے گا، نمبر 2 میں جائے گا، وہ تو پھر نمبر 8 میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ شرائط. فرماتے ہیں ثم المقر له، پھر نمبر 8 پر مقر له بالنسب الغیر، بحیث اس طریقے پر لم يثبت نسبه، کہ اس مجہول نسب شخص کا نسب ثابت نہ ہو، بقراری، محض اقرار سے، من ذلك الغیر، اس غیر سے. کیونکہ اگر نسب ثابت ہوگا پھر تو وہ ذوی الفروض اور عصبات میں چلا جائے گا.
اور اس میں ادامات المقر والا اقراری بشرط کہ اپنے اقرار پر مرے. ثم المصالحہ بجميع المال. نمبر 9 پر مصالحہ بجميع المال. مصالحہ بجميع المال کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے بارے میں سارے مال کا وصیت کرتا کہ میرا سارا مال اسے دیا جائے. اصولی طور پر 1/3 دینا چاہیے تھا، لیکن اگر بقے اور رسا نہ ہو، ذوی الفروض، عصبہ، سببی، نسبی، رد، ذوی الارحام کچھ نہ ہو، تو اب ہم وصیت کو سارے مال میں نافذ کریں، کیونکہ بقے لوگ نہیں ہیں، بقے 8 قسم کے لوگ نہیں. اگر وصیت بھی کہ سارے مال کی کسی کے لیے نہیں کہ ثم بیت المال، تو آخری نمبر پر بیت المال ہے کہ وہ سارا مال بیت المال میں جمع ہوگا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی یہاں تک پھر کافی ہے. موانع کی بحث ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آواز آ رہی نا میری؟